السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 96 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 96 سے ہی کنٹینیو کریں گے، تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ ٹرانسلیشن: ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے یا قبض کرتے ہیں ان کو فرشتے، ظالمی کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، قالوا وہ کہتے ہیں یعنی کہ فرشتے، فیما کنتم تم کس حالت میں تھے، قالوا وہ کہتے ہیں کننا ہم، مستضعفین کمزور تھے، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا نہیں تھی زمین اللہ کی کشادہ، فتہاجروا فیہا تو تم ہجرت کر جاتے اس میں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا اور وہ بہت بری جگہ ہے پھر جانے کی، الا المستضعفین مگر کمزور، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، حیلتن کوئی تدبیر، ولا یہتدون سبیلا اور نہیں وہ راہ پاتے کسی طرف جانے کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، عسى اللہ قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یعفو عنہم یہ کہ درگزر کرے وہ ان سے، وکان اللہ عفوا غفورا اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 96 سے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العزت ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں سے، اور انسان کو عموماً یہی دونوں چیزیں زیادہ مرغوب ہوتی ہیں دنیا پہ، اپنی جان سے بھی بہت محبت ہوتی ہے اور مالوں سے بھی، لیکن جو لوگ ان کو داؤ پہ لگا کر جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جنگ میں کود جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اپنے مال بھی لگا دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں سنائی ہیں کہ ان کے بہت زیادہ درجے ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے۔ اور مجاہدین کے لیے اللہ رب العزت نے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں سنائی ہیں، جس طرح کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ پھر مزید سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کے بقول ایک روایت کے مطابق 700 سال کی مسافت اور ایک روایت کے مطابق 500 سال کی مسافت ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ اور جو مجاہدین ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے 100 درجے تیار کر رکھے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔
اور یاد رہے کہ جو دنیا پہ انسان اتنی محنت مشقت اٹھاتا ہے، لیکن جو شہید ہے اللہ کی راہ میں جب اپنی جان کو پیش کرتا ہے، اپنا جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو جب اس کو زخم لگتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، تو اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچتی ہے جتنی کہ ایک چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن جو پھر اللہ کے ہاں اس کے لیے درجات ہیں، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ کمال کی ہیں۔ پہلے بھی آپ لوگ سن چکے کہ ایسے لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ سبز قندیلوں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ قندیلیں اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ لٹکتی ہیں، اور اس کے علاوہ سبز پرندوں میں بھی ڈال دی جاتی ہیں، اور جنت میں اڑتی پھرتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں، جہاں ان کا دل کرتا ہے جاتی ہیں، اور وہاں کے میوہ جات کھاتی پھرتی ہیں۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو مرنے کے بعد تمنا کرے کہ وہ دوبارہ دنیا پہ جائے سوائے شہید کے۔ شہید کا دل کرتا ہے کہ دوبارہ سے وہ دنیا پہ جائے، اور جو لذت اس کو شہادت کے وقت حاصل ہوئی وہ دوبارہ اس کو پائے۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جو ایک بار دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا پہ نہیں آتا۔ اور یاد رہے کہ شہید کے بارے میں ہی کہا گیا کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اگرچہ تمہیں ان کا شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، البتہ جو دنیا سے ان کا تعلق کٹ چکا ہے۔ برزخ میں ان کی جو زندگی ہے وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور رزق بھی دیے جاتے ہیں، اور شہداء اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ اور شہادت کا ایسا درجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی آرزو کی کہ اگر مجھے دنیا کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا فکر نہ ہوتا، اس کی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا، تو میں یہی خواہش کرتا کہ مجھے بار بار شہادت سے نوازا جائے، میں اللہ کی راہ میں لڑوں، شہادت پاؤں، پھر مارا جاؤں، شہادت کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہادت پاؤں، پھر دوبارہ سے زندہ کیا جاؤں، اسی طرح بار بار یہ مجھے سعادت حاصل ہوتی رہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ شہداء کی زندگی کمال کی ہے۔ شہداء کو جو درجات ملتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے جو نعمتیں ہیں، جو درجات ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ اور پھر یاد رہے کہ اس میں مردوں نے ہی بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیا اس کی آرزو کی، بلکہ عورتیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، سیدہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بذات خود جہاد میں شریک ہوتی، اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، اور سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پورا گھر میدان جنگ میں حاضر ہوا، شریک ہوا، اور سیدہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے بھی تیار کھڑی تھیں، سینہ تان کے کہ اگر دشمن کا کوئی تیر آ کر لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں اور مجھے تیر لگ جائے۔ انہوں نے خود کو ڈال کی طرح پیش کیا تھا۔ اور بھی بے شمار صحابیہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن کہ انہوں نے خود کو پیش کیا، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہماری طرح نہیں کہ دشمن کے وار سے یا دشمن کی آواز سے ہی ڈر کر دبک کر بیٹھ جائیں، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں خود کو شہادت کے لیے پیش کرنے والیاں تھیں۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار رہے، جو ہی اسلامی خلافت ہو، جہاد فی سبیل اللہ کی آواز آئے، پکار کان میں پڑے، تو اسی وقت خود کو پیش کر دے، میدان جہاد میں کود جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام ایسے بھی ہوا کرتے کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی پہلی ہی رات ہے، جو ہی میدان جہاد میں جانے کی آواز کان میں پڑی، اسی وقت چھوڑ چھاڑ کر تو میدان جہاد میں کود پڑے، جس طرح کے سرفرست سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو وسیل الملائکہ کہا گیا، اور پہلے یہ آپ واقعہ سن چکے ہیں۔ تو آج کی ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو اس طرح کے واقعات سناتے رہیں، تاکہ ان کے جو ایمانی جذبے ہیں وہ بیدار رہیں، ان کے ایمانی جذبے بڑھتے رہیں، اور وہ جہاد کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کے جو بچے ہیں، جو نیو جنریشن ہیں، ان کی سوچیں، ان کی جو مصروفیات، ان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ جس شخص نے کبھی جہاد کے لیے تیاری نہیں کی، کبھی نیت بھی نہیں کی، تو ایسے لوگوں کی جو موت ہے وہ نفاق کی موت ہے۔ اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچا کر رکھے، آمین آمین۔
تو ہم سب کو چاہیے کہ بچوں کو ایسے ایمانی واقعات سناتے رہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس حال میں تھے۔ اور یاد رہے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مکہ میں پیچھے رہ گئے، انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ مکہ کے ارد و گرد جو مسلمان تھے لیکن انہوں نے اپنے آبائی گاؤں اور اپنے خاندان کو نہیں چھوڑا، دنیا کی محبت آڑے آ گئی، جو مالی محبت تھی وہ آڑے آ گئی۔ ظاہری بات ہے اپنا گھر بار چھوڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جان جوکھوں میں ڈال کر اور اپنے جگر پہ پتھر رکھ کر ہی انسان یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ انسان کو اپنے گھر بھی کتنے پیارے ہیں، اپنے جو وطن ہیں وہ کتنے پیارے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے گھر بار وطن کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف سے پکار آ جائے تو پھر اس کے لیے نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ بھی انہوں نے خود کو اپنے وطن کو اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑا، تو ان لوگوں کے بارے میں پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جب جانیں فرشتے نکالتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے، تو وہ آگے سے بہانے بناتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ لیکن اللہ رب العزت انسان کی ظاہری حالت اور اندرونی حالت کو بھی جانتے ہیں، تو اس وقت فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تو تم ہجرت کر جاتے؟ اگر تم خود کو کمزور سمجھتے تھے تو کم سے کم ہجرت تو کر سکتے تھے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ اور یاد رہے کہ ادھر انہوں نے دارالکفر کو، یعنی کہ اگر کوئی انسان دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف نہیں جاتا یا اللہ کی آرڈر پہ بھی اپنا گھر بار وطن نہیں چھوڑتا، تو ایسے لوگوں کو پھر یہ جو ان کا معاملہ ہے اس کو ظلم کہا گیا، یعنی کہ ایسے لوگ بھی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، ایسے شخص کو ظالم کہا گیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ایک روایت ہے ابو داؤد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جمع المشرک وسکن معه فانه مثله، یعنی جو شخص مشرک کے ساتھ اکٹھا رہے اور ان کے ساتھ ہی سکونت اختیار کرے تو یقیناً وہ بھی اسی جیسا ہے، یعنی کہ وہ بھی انہی کی مثل ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر انسان اتنی طاقت رکھتا ہے، استطاعت کے باوجود اگر انسان ہجرت نہیں کرتا تو پھر وہ ظالم قرار پاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ریمائنڈر کہ آج جیسا کہ آپ سب کو بھی معلوم ہوگا کہ یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہجری سال کا آج نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پورا سال کیا کھویا اور کیا پایا۔ یعنی 1444 ہجری کمپلیٹ ہوا اور 1445 ہجری کا سال آج سے شروع ہو چکا ہے۔ تو آپ سب بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے گا کہ ایک سال ہماری زندگی کا اور کم ہوا اور ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور مزید نئی زندگی کا آغاز ایک نئی پلاننگ کے ساتھ کریں۔ اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا کہ نیکسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، کیونکہ جو بھی لمحہ گزرتا ہے وہ واپس نہیں آتا، انسان کا وہ لمحہ کم ہوتا جاتا ہے، زندگی کا ہر لمحہ انسان کو موت کی طرف دھکیل رہا ہے، رفتہ رفتہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ بندہ مومن کو ہر گھڑی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اب تک کیا حاصل کر چکے ہیں اور کیا ہم نے جو ہے کہ ابھی تک اپنی زندگی میں نہیں پایا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، جیسے تو سارے ہی مہینے اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن اس کو اسپیشلی اللہ رب العزت نے اعزاز کے لیے شہر اللہ کہا۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت عباد الرحمن کہتے ہیں، ویسے تو سارے ہی بندے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ خصوصیات کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عباد الرحمن کہتے ہیں، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے میں ایکسٹریم کی زندگی نظر آتی ہے، ایکسٹریم کی سوچ ہے۔ کچھ لوگ تو محرم کو بالکل صدمے کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور کچھ دوسری کیٹیگری ہے
جو سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ایک عجیب ہی ہے، کیونکہ ہم لوگ بس ایک الگ ہی سوچ کے مالک ہیں۔ کسی بھی چیز کو ایک ہی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دوسری نظر سے بھی دیکھنا چاہیے، دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک طرف لوگ اس کو صدمے کا مہینہ سمجھتے ہیں یا پھر اس کے اندر کسی بھی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا وہ غلط سمجھتے ہیں، تو یاد رہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے 3 دن سے بڑھ کر کوئی سوگ نہیں ہے، اور یاد رہے کہ یہ محرم کا مہینہ بہت ہی معزز مہینہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور اسپیشلی 9-10 محرم کا روزہ تو لازمی ہی رکھنا چاہیے، جس کو عموماً عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ احترام کے مہینوں میں سے ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 مہینے احترام کے ہیں۔ ان کے اندر لڑائی کرنا، قتل و غارت کرنا بہت ہی زیادہ کبیرہ گناہ ہے۔ عرب کے لوگ ان مہینوں کا بہت ہی زیادہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان مہینوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی امن اور سکون کی فضا قائم کریں، اور اسپیشلی ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے گھروں کو بھی پرسکون ماحول کے ساتھ گزاریں۔ اور مزید آگے بڑھیں تو یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ یہ صرف ایک یاد دہانی تھی، آپ کے علم میں اضافہ تھا، ورنہ اس میں ہم لوگوں کو ایسا کچھ نہیں کرنا کہ جو سوگ کی شکل ہو یا پھر کچھ ایسا ہم لوگ کریں۔ البتہ ان کے غم میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاریں، اور جو اتنے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، تو ہم بھی کچھ ایسا کر جائیں کہ جو بعد تک ہماری مثال زندہ رہے، کیونکہ مسلمان بندہ مومن اگر دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اپنی کوئی نہ کوئی وہ مثال چھوڑ جاتا ہے، جو رہتی دنیا تک مومنین کے دلوں میں زندہ رہتی ہے، جس طرح کہ ان کے بہت بعد سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں، کہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک وہ مومنین کے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے، ان کی جو احادیث مبارکہ تصنیف کی گئی ہیں ان کو وہ پڑھا کریں گے اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشیں گے۔ اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد سلف و صالحین کے قبروں پہ کروڑہ برکتیں رحمتیں نازل کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔